Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. تو صفوان ابن جمال جو کہ امام کا نہایت معتبر فرد ہے، ساتویں امام، ایک مرتبہ صفوان سے کہتے ہیں، اے صفوان تو بہت اچھا ہے لیکن ایک بات تیری ہمیں پسند نہیں ہے، ایک بات تیری ہمیں پسند نہیں ہے۔ مولا وہ کیا؟ تو فلاں آدمی کو اونٹ دیتا ہے، کرائے پر دیتا ہے۔ مولا میں خود تو نہیں جاتا، کسی گناہ کے لیے بھی نہیں دیتا، وہ حج پہ جاتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں، میں خود نہیں جاتا، اپنے لوگوں کو بھیج دیتا ہوں۔ یہ بتا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ واپس پلٹ کر آئے، تیرے دل میں خواہش ہے کہ وہ زندہ رہے؟ ہاں مولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ واپس پلٹ کے آئے گا تو کرایہ دے گا، اگر واپس نہیں آیا مر گیا تو پھر کرایہ بھی گیا۔ کہا بالکل۔ تو ساتویں امام نے فرمایا، کہا اے صفوان یہ اتنی ہمدردی بھی ہمیں قبول نہیں، اتنی ہمدردی بھی کہ تیرا کرایہ ملے اور تو اس کے لیے اس کی خیر خواہی کے لیے مثال کے طور پر دعا کرے یا امید رکھے کہ وہ زندہ رہے، یہ چاہے کہ تو زندہ رہے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام اس حد تک حساس ہیں، اپنے خاص افراد کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے دل میں اس کے لیے یہ ہمدردی ہو۔ لہٰذا یہ جو چیز ہے یہ ہمارے لیے اہم ہے کہ معصوم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آج جب ہمارے اوپر شبہات کی، اعتراضات کی، خاص طور پہ شبہات کی جو یلغار ہوتی ہے، حملے ہوتے ہیں، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بڑی تعداد میں لوگ آ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ کہنے کی، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو کسی سے لڑنے نہیں جا رہے، خدا نہ خواستہ سب ہمارا مذہب مذمت کرتا ہے، کسی کو نہ گالی دو نہ کسی کو فوش دو، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، فقہ جعفریہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کی مخالفت ہے، اہل بیت کی مخالفت ہے۔ یہ جو ہم نے جو بات کی تھی وہ بات فحش و سب کی نہیں تھی، وہ عمل تھا کہ جو خود پروردگار عالم انجام دے رہا ہے۔ ہماری جو گفتگو تھی یہ وہ عمل تھا کہ جو خود پروردگار انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا جب پروردگار نے انجام دیا، رسول اللہ نے انجام دیا، رسول اللہ کو بھیجا میدان مباہلہ میں جا کر جھوٹوں پر لعنت کرو، تو اگر کسی جھوٹے کے اوپر لعنت کریں، ہم اگر کسی غاصب پر لعنت کریں، ہم اگر کوئی کسی عہد، اللہ کے عہد کو توڑنے والے پر لعنت کریں، تو یہ وہ لعنتیں ہیں جو پروردگار نے قرآن مجید کے اندر بیان کی۔ اور میں نے عرض کیا کہ لعنت کا مفہوم یہ نہیں ہے، لعنت کا گالی نہیں ہے، لعنت بد دعا ہے۔ جس طرح انسان کسی کو دعا دیتا ہے اسی طرح بد دعا بھی دیتا ہے۔ ہاں، اسی بد دعا کا نام ہے لعنت۔ لعنت یعنی اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے، اللہ اپنی رحمت کو دور کر دیتا ہے، اسی کا نام ہے لعنت۔ اللہ نے شیطان پر لعنت کی، کہا تیرے اوپر میری لعنت۔ رسول کو کہا کہ جاؤ نجران کے عیسائیوں پر لعنت کرو۔ دوسرے مقام پر کہا مولا کائنات سے کہا کہ جا کر ان سے برات کرو، اعلان کر دو، اور قیامت کے اندر مولا کائنات کو کہا گیا، مولا کائنات نے فرمایا میں معذب ہوں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، میں دنیا میں بھی اعلان کرنے والا ہوں، آخرت میں بھی۔ امیر المومنین نے دنیا کے اندر مشرکوں سے براعت اور بیزاری کا اعلان کیا، اور آخرت کے اندر ان کافروں اور ان لوگوں سے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر عہد خدا کو توڑا تھا ان کے اوپر لعنت کریں گے اللہ کی۔ قرآن کیا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آج کی جو زیارت تھی، اس زیارت کے اندر بھی یہ جملہ آیا ہے کہ پروردگار ان کے اوپر اللہم فلعنہم لعنا وبیلا، ان کے اوپر لعنت ہو، پروردگار ان پر تیری لعنت ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی تیری رحمت ان سے منقطع ہو جائے۔ ایک سوال پڑھیں۔ تو یہ آج کی جو عبادت ہے، آج کا جو دن تھا، اس کی بنیاد گزار، اس کی بنیاد رکھنے والی دو ہستیاں ہیں، ایک زینب کبریٰ، دوسرے سید سجاد۔
یہ وہ افراد تھے کہ جو آج کے دن 40 کے دن 40ویں کے دن کربلا پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام کا 40واں ہے، اور سید سجاد اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ اور عزیز و اقارب کے ساتھ سرزمین کربلا پر۔ آپ نے آج کے دن ایک زیارت پڑھی جس کا نام تھا زیارت 40، جو میں نے عرض کیا کہ صفوان نے نقل کی۔ یہ جو زیارت ہے، اس زیارت کے اندر مختلف اہمیت کے حامل موضوعات کی طرف اشارہ ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس سے سیکھنا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زیارت کے اندر آپ کو، مجھے یہ تعلیم دی گئی ہوتی ہے کہ دیکھو تمہارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، امام کو تمہیں اس نگاہ سے دیکھنا ہے، دشمنان امام کو اس نگاہ سے دیکھنا ہے، امام کا مقام یہ ہے، ہاں تمہاری ذمہ داریاں یہ ہیں۔ یعنی یہ زیارت نامہ جہاں آپ امام کا احترام کرتے ہیں، امام کی تعظیم کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، یا مثلا جس طرح سے آج کا جو زیارت نامہ ہے السلام علی الحسین یا علی حبیب ہی، حبیب اللہ و حبیب ہی ولی ہی، یہ جو کلمات استعمال ہو رہے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کے مقام کو، عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اور ہر زیارت میں مختلف انداز میں مختلف پہلوؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہر زیارت نامہ کچھ نہ کچھ مختلف میسج، پیغام ہمارے لیے دے رہا ہے۔ صرف تعظیم نہیں ہے کہ میں جا کر امام کی خدمت میں تعظیم کے اعتبار سے اس زیارت نامے کو پڑھ دوں، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ تعلق مجھ سے ہے، مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زبان میری عربی نہیں ہے، اس لیے